بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کائنات نے اپنی توحید کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کو اپنی توحید کی دلیل کے طور پر رب کائنات بیان فرماتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ رب کائنات اس رشتے کو، میاں بیوی کی محبت کو، ان کے آپس کے تعلق کو اپنی توحید کے دلیل کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ میری توحید کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہی میں سے میں نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ ان کے قریب جا کر تم سکون حاصل کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں تو میاں بیوی اکثر ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ شوہر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے بیوی کو 100% اپنا تابع بنائے، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کی صفت یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ عورت کبھی بھی 100% مرد کا تابع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اس سوچ کا آدمی ہو اور عورت پر جو سختی کرنے والا ہو اور جبراً اور زبردستی بیوی کو اپنا تابع بنانے والا ہو، اس شخص کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کمینہ شخص ہے۔ کمینہ شخص کی نشانی ہے کہ وہ بیوی کو جبراً اور بزور شمشیر، جبر و اکراہ کے ساتھ اپنا تابع بنا کر رکھے، اور انتہائی اس کا ظالمانہ اور جابرانہ رویہ ہو گھر میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے زیادہ خیر خواہ اور بہترین ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، رب کائنات نے اپنی قدرت سے میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے۔ لہٰذا اس صنف نازک کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا اور ان کی کوتاہیوں پر عفو اور درگزر کرنا اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھ کر زندگی گزارنا، یہ مرد کی مردانگی کی نشانی ہے۔ اور اس صنف نازک کے ساتھ جبر و اکراہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے، فساد اور اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی و جھگڑے کرنا، یہ مردانگی کی نشانی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے پیار اور محبت کی زندگی گزاریں۔ رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔